الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر من جمع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان الحي الذي تستحيي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان أما بعد۔ حافظ عثمان صاحب نے پوچھا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، استاد جی ایک مسئلہ درپیش ہے کہ ایک مسجد میں کسی نماز کا وقت ہوا ہے اور نماز بھی کھڑی ہے اور دو ساتھی نماز نہیں پڑھ رہے، اس لیے کہ ان کے دو تین ساتھی کسی کام میں مصروف ہوتے ہیں اور لیٹ آتے ہیں، تو وہ دو ساتھی کہتے ہیں کہ جب ہمارے ساتھی آئیں گے تو ہم جماعت کروا لیں گے۔ تو حاصل یہ ہے کہ کیا نماز ہو رہی ہو، اس کے باوجود کچھ ساتھی بعد میں جماعت کروا کر نماز پڑھنا چاہتے ہو، اس کا کیا حکم ہے؟ جزاکم اللہ خیر۔ اصل حکم یہ ہے کہ جب ایک دفعہ ایسی مسجد میں نماز ہو جائے کہ جس کے امام اور مقتدی متعین ہو، تو اس کے بعد اس مسجد میں دوسری جماعت کروانا یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ ناجائز ہے۔ البتہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا ایک قول ہے کہ اگر جگہ بدل دی جائے، یعنی پہلی جماعت جس جگہ پر ہوئی ہے دوسری جماعت اس جگہ پر نہ ہو، تو اس سے بدل کر سائڈ پر کھڑے ہو جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ تو مجبوری کے وقت مثلا اتفاق سے کسی کی جماعت نکل گئی یا کوئی سفر وغیرہ میں ہو، تو ان کے لیے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر عمل کرنے کی گنجائش ہے۔ البتہ یہ جو صورت پوچھی گئی ہے کہ نماز کھڑی ہے لیکن ویسے ہی دو ساتھی موجود ہیں مسجد میں، وہ اس لیے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھی آئیں گے ان کے ساتھ مل کر ہم جماعت کروائیں گے، یہ فعل بالکل درست نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں، بعد میں جو ساتھی آئیں گے وہ اگر دو ساتھی ہیں تو اب الگ سے جماعت کر لیں، اور اگر ایک ہے تو کوئی اور ساتھی اس کو مل جائے گا انشاءاللہ العزیز جب اس کی نیت ہوگی۔ لیکن اس طرح جماعت کڑی ہو مسجد میں ہوتے ہوئے جماعت میں شرکت نہ کرنا یہ بالکل نامناسب ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ فیصل آباد سے ضیاء الحق بھائی نے پوچھا ہے کہ میں مسافر ہوں، ابھی عصر کی نماز مقیم امام کے پیچھے پڑھی ہے، امام 2 رکعتیں پڑھا چکے تھے، میں باقی دو رکعتوں میں امام کے ساتھ 2 رکعت امام کے ساتھ پڑھ کر امام کے ساتھ سلام پھیر دیا، یہ سمجھ کر کہ مجھ پر تو قصر کی صورت میں 2 ہی رکعت فرض ہیں، کیا میں نے یہ صحیح کیا؟ مسافر شخص جب منفرداً یعنی اکیلا نماز پڑھتا ہو تو اس صورت میں تو اس پر قصر واجب ہے، جو 4 رکعتوں والی نماز ہے اس میں وہ 2 رکعتیں پڑھے گا۔ البتہ اگر کوئی مسافر شخص امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہو، امام کے ساتھ جو ہے وہ امام کے پیچھے نیت باندھ لے، امام کی اقتداء کر لے، تو پھر اس صورت میں امام کی اقتداء کی وجہ سے اس شخص پر بھی 4 رکعتیں ہی فرض ہوتی ہے، پھر اس صورت میں قصر نہیں بلکہ 4 رکعتوں والی نماز امام کے ساتھ پوری 4 رکعتیں ہی وہ مسافر مقتدی جو ہے وہ پڑھے گا۔ تو آپ نے جو 2 رکعتیں پڑھی ہیں، آخری 2 رکعتیں، اور پھر سلام پھیر دی امام کے ساتھ ہی، تو آپ نے درست نہیں کیا۔ جب آپ نے امام کے ساتھ نیت باندھ لی، امام نماز پڑھا رہا ہو، کوئی امام کے پیچھے نیت باندھ لے، اقتداء کر لے، تو اس پر 4 رکعتیں ہی فرض ہو جاتی ہے، لہذا آپ کی یہ نماز نہیں ہوئی، دوبارہ آپ کو نماز پڑھنے پڑے گی۔ معاوض فاروق بھائی نے سوال کیا ہے کہ ایک امام کچھ ساتھیوں کو عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے، ایک صاحب نے آ کر ان کے پیچھے مغرب کی نماز کی نیت کر کے نماز شروع کر دی، کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ کوئی امام ایک فرض پڑھا رہا ہو اور مقتدی دوسرے فرض کی نیت، دوسری نماز کی نیت اس کی
پیچھے کر لے. جیسے یہاں پر ہے عشاء کی نماز پڑھا رہا تو مقتدی نے مغرب کی نماز کی نیت کی تو یہ نماز مقتدی کی نہیں ہوئی. فرض بدلنے کی وجہ سے اس طرح نماز نہیں ہوتی، لہذا اس شخص کی مغرب کی نماز نہیں ہوئی، اس کو نماز دوبارہ دہرانی پڑے گی. ابرار الحق بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر کسی کے چہرے پر دانے نکلے ہوئے ہو اور وہ دانے داڑھی کے نیچے بھی ہو اور غالب گمان یہ ہو کہ داڑھی صاف کرنے سے دانے ختم ہو جائیں گے تو کیا اس کے لیے داڑھی کٹوانا یا منڈوانا یہ جائز ہے؟ دیکھیے گا جہاں پر دانے نکلے ہوئے ہیں اس جگہ پر دوائی وغیرہ لگانا یہ لگا سکتے ہیں. اس طرح دانے اگر داڑھی کے نیچے ہو اور اس پر بال ہو اور داڑھی کی وجہ سے وہاں پر دوائی نہ لگ سکتی ہو تو اس صورت میں جس جگہ پر دانا ہے اتنی جگہ کے بال بھی وہ صاف کر سکتا ہے دوائی لگانے کے لیے. لیکن صرف اتنے حصے کے بال صاف کیے جائیں، اتنے حصے کے بال کاٹے جائیں، اس کے علاوہ مزید جو ہے وہ داڑھی کٹوانا یا مزید داڑھی منڈوانا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ صرف اتنی ہی جگہ کے بال صاف کر کے جہاں پر دانے ہیں وہاں پر دوائی لگا سکتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرے حصے میں نہیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے.